اور پھر گھر کے جانور پلتے ہیں تو ان سے بڑی محبت ہوتی ہے. سال ہا سال طالب علموں کے گوشت کا کوئی بل جامعہ کے ریکارڈ میں نہیں. ہر بڑے مدرسے میں جاؤ 7.5 لاکھ 12.5 لاکھ 14.5 لاکھ گوشت. اکثر علوم میں تمام گوشت فری عاجز و فقیر کے طبیلے کی طرف. اور طریقوں سے ہمارے ساتھی پورا کرتے ہیں لیکن کوئی بل گوشت کا نہیں بنتا. الحمدللہ آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے. چلی بھی گئی, چور لے گئے این تفسیر کے دنوں میں 2 دفعہ. حلال مال کہاں جائے گا؟ میں نے دعا کی رب کریم آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک رتی مکروہ بھی نہیں ہے, حرام تو چھوڑے. خدا کی قسم ایک تھانے دار کا فون آیا, اس نے کہا آپ کی بہن سے بلوچستان کے جنگل میں لے کے آؤں. ہم بالکل مایوس ہو گئے تھے, 3-4 مہینے گزر گئے تھے. ایک دفعہ گئی, دوبارہ گئی, 12 گئی, 7 گئی, 10 آ گئی, کیونکہ 3 وہاں ان کے گھر پر بیاہ گئی. اور یہ نظارہ بھی دنیا کا دیکھنے کا ہے کہ جب ہمارے بھائی لوگ دیکھنے گئے, بھائی نہیں جانتے تھے کیونکہ چور ان کو چارہ کہاں دیتے, کمزور ہو گئی. بہن سے ان کے اوپر مر بیٹھ گئی کہ کیوں نہیں پہچانتے ہو. جب وہ ایسے روانہ ہو گئے تو بہن سے ان کے ساتھ ساتھ روانہ ہو گئی کہ ہمارے مالکان تو یہ ہے. تھاندار نے مجھے کہا ارمان آپ کی بہنسوں کی کرامات دیکھی. خاندار غیرت کا ٹکڑا ہے, کامل مومن ہے, اللہ اس کا مرتبہ بلند فرمائے. میں باڑے گیا, میں بھی بھینسوں کو نہیں پہچانا, ایسی کمزور ہو گئی, بس ہڈیاں تھی خالی, ہڈیاں اور سینگیں. خاندار میرے پیچھے کھڑا تھا, دوست ہے, بڑا خاص محبوب ہے. چونکہ ہم بڑے شوق سے پالتے ہیں, ہم خرچے کو نہیں دیکھتے ہیں, بڑی محبتوں سے. اور وہ ایسی تھی کہ بنگڑی تھی. تو میں جانوروں کو دیکھ کے جو چوروں کے چنگل سے نکل کے آئے بالکل تل گئے تھے, گر گئے تھے. تو مجھ سے رہا نہیں گیا, میں ان کو دیکھتا رہا اور آنسو سے روتا رہا. جب میں گاڑی کی طرف آیا, تھاندار مجھے کہتا ہے, وہ حلالی تھاندار وہ جو ہزاروں میں ایک مرد مومن ہے, جس کو قیامت تک اہل خیر یاد رکھیں گے. میں نے آپ کے آنسو دیکھے, بینسوں کے ساتھ چوروں نے ظلم کیا, فکر نہ کریں چور بھی الٹا لٹکے رہیں گے جب تک میں تھاندار ہوں. اور میرے کندھے پر یہ پھول لگے ہوں گے, میں ان کا سر زمین پر لگنے نہیں دوں گا. سر اوپر, ٹانگے اوپر, سر نیچے. ایسا نر غیرتی کہ انہوں نے کیسے ایک عالم کے مال پر ہاتھ ڈالا ہے. سارے پولیس افسران ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں بھی اولیاء و قطب ہے. ایک اٹھنڈی انہوں نے ہم سے برداشت. میں نے کہا آپ کی دعائیں, آپ کے یہ تذکرہ, آپ کا خوش ہونا, یہ میرا سرمایہ ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے. اور اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی, اس کے علاقے میں نہیں تھی. اس نے چوروں کے تھاندار کو فون کیا کہ آپ نے بہت مال چوری کیا ہے, لیکن یاد رکھنا یہ ایک دینی فقیر اور ملنگ کا مال ہے, یہ نکالنا پڑے گا. اگر یہ بہن سے آگے پیچھے ہو گئی میں تیرے پیٹ سے ان کے سینگ نکالوں. کیسے مفتی صاحب کے باڑے سے مال گیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ, تمہارے لیے اس میں زبردست منظر ہے. اللہ فرماتے ہیں, اور عقل و اخلاق قرآن سے سیکھو. حین تریحون, جس وقت تم شام کو لاتے ہو, وحین تسرحون, اور جس وقت دن میں چرانے لے چلتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کے ذبائح میں ایک ہی بات یہ بھی ہے کہ چرائی کا ساز و سامان ہو, چرائی کا ساز و سامان. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ, اور یہی جانور اٹھاتے ہیں تمہارے وزن, إِلَى بَلَدٍ, ایک شہر تک, لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ, کہ تم نہیں پہنچا سکتے ہو, إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, مگر یہ کہ تمہارا دم گھٹنے لگے. اتنا بڑا سریا, اتنے بڑی سیمنٹ کی بوریاں, اونٹ گاڑی گدہ گاڑی لے کے آئے,
20 طالب علموں سے کہو اٹھا کے لاؤ ذرا، الا بشق الانفس، مر جائیں گے غریب۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ ناتا خان روڈ پہ کھڑا تھا، جامعہ فاروقیہ سے آ رہا تھا، ایک سندھی ساربان مجھے کہتا ہے مفتی سے بیٹھو آج آپ کو اونٹ گاڑی کی سیر کرائے، گاڑی میں تو روز چلتے ہو، آج آپ کی اپنی گاڑی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، کہا بیٹھو، میں بیٹھ گیا، اونٹ گاڑی میں بیٹھ گئی، چلتی ہے چلی آ رہی، پوری پہ چڑھی، یہ وہ۔ نیپا کے پاس جب آئی تو اونٹ نے پیچھے مڑ کے کچھ کہا، اس نے کہا ہاں نہیں سیدھے چلو۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہ ایک دفعہ اس کو میں واٹر پمپ لے گیا ہوں، ہمیشہ سبزی منڈی ادھر تھی، جب یہاں پہنچتا ہے پوچھتا ہے کہ واٹر پمپ یا سبزی منڈی۔ اللہ نے کیسی سمجھ دی۔ میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا بھی سیدھے چلو، مفتی صاحب کو چھوڑ کے آ گئے۔ میں نے کہا میں یہاں کہا نا افسر روم کے گیٹ پہ اتاروں گا، ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ جانور اٹھاتے ہیں تمہارے وزن، إِلَى بَلَدٍ، ایسی جگہوں تک، بلد کا ترجمہ عام کر دو، ایسی جگہوں تک، لم تکونوا بالغی، کہ تم نہیں پہنچا سکتے ہو، الا بشق الانفس، مگر جان کپا کر، ان ربکم لرؤوف الرحیم، والخیل والبغال، گھوڑے اور خچر، والحمیر اور گدے۔ دیکھیں گھوڑے کو پہلے ذکر کیا، پھر خچر کو، پھر گدے کو۔ حرام چیزوں میں اول نمبر گھوڑا ہے، اور غیر مقلد اس کی قربانی کرتا ہے، وہ یہ حرام خور جو حلالے کے قائل نہیں ہے، وہ ایسے ہی حرام کھائیں گے، گنگیا، قرآن سے بے خبر، قرآن کے علم سے نابلد۔ والخیل والبغال والحمیرہ، اس آیت کو ائمہ میں ابو حنیفہ نے سمجھا ہے، گھوڑے اور خچر اور گدے، لترکبوہا، تم ان پر سواری کرو، وزینہ، اور ویسے بھی اچھے لگتے ہیں۔ او مکرانی کا گدھا کیسے جالر لگایا ہوتا ہے، کیسے رنگ چڑھا ہوتا ہے، کیسے کیواز بنے ہوتے ہیں، اور کیسی گوڑ دوڑ لگاتا ہے، وہ ریس لگاتا ہے۔ ایک دفعہ بے نظیر کو پیشکش کی کہ آؤ ہماری لیڈنگ کرو، اس میں آگے آگے چلو، ایک گھوڑے پر گدھے گاڑی میں بٹھایا، پیچھے زرداری بیٹھ گیا، سارا کمپنی بیٹھ گئی، اور لیاری کی گلیوں میں دوڑا ہے۔ ہاں، یہاں ایک چھوٹا بچہ تھا، انور شاہ کی والدہ سے پڑھنے آتا تھا، تو وہ ایک خٹک کا بیٹا تھا، اور باپ اس کا یہ لکڑی وکڑی رکھتا تھا، لوگوں کے کرائے پہ لگاتا، تو اپنا گدھا پالا تھا۔ تو وہ بچہ سپارہ پڑھ کر گھر والوں سے روزانہ، چھوٹا بچہ تھا 5-6 سال کا، یا اللہ ماں تا خیر کے، مولانا صاحب تا خیر کے، بی بی تا خیر کے، زما بابا تا خیر کے، زموش گدے تم، زمو خر تم خیر پیخ کے۔ انور شاہ کی والد نے مجھے کہا کہ مستری خان دعا کر رہا ہے، ذرا آپ سن لیں۔ سپارہ ختم ہو گیا، اب دعا ہوگی، شروع ہو گیا وہ، خدایا ماتا خیر کی، مجھے خیر فرما، میرے والد صاحب کو، ہماری استانی صاحبہ کو، مولانا صاحب کو، اور ہمارے گدھے کو بھی۔ تو میں نے کہا مستری خان یہ گدھے کو کیا؟ کہا گدھا تو ہمارا رزق کماتا ہے۔ بابا نے کہا اس کے لیے دعا کرو۔ شام کو دیکھا تو اس کا باپ آیا، استاد شی میں آؤ خیمہ نو طبیعت شده یو خبره ده ته وکم نامیخه دې په څو غشتي ما په شپږ زره وی زمان خر ما په 11,000 رشتے میں ہماری ایک بحث تھی تو مجھے کہا یہ کتنے کی خریدی؟ میں نے کہا 6,000 کی۔ اس نے کہا یہ میرا گدھا 11,000 روپے کا مال ہے، یہ ہمارا ڈاٹسن ہے، اس کے لیے تو دعا ضروری ہے۔ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم اس کی سواری کرو اور رونق بھی ہے، اچھا پالو، اچھا چارہ دو، ٹائم پر ان سے مزدوری لو تو بہترین رونق ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کر لے گا وہ جو تم نہیں جانتے۔ صحابہ تو گھوڑے خچر گدھے جانتے تھے، انہیں موٹر سائیکل کا کیا پتا، مولانا یاسین کے سائیکل کا کیا پتا کہ پاکستان میں مولانا یاسین کی سائیکل بھی چل رہی ہے۔
اور یہ گاڑیاں اور یہ قسم قسم کے ویگن، بسیں، ٹرک، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز، یہ تمام کے تمام وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرے گا وہ جو تو سب اس میں آ گئے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ کی طرف سیدھا راستہ ہے۔ قصد السبیل یعنی اللہ کی طرف سیدھا راستہ ہے، اللہ کی طرف جو ہدایت ہے، اللہ جو رہنمائی فرماتے ہیں وہ سیدھے راستے کی۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور انہی راستوں میں سے کچھ ٹیڑھے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، وہ چاہتا تو سمجھ دیتا تم سب کو۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.